آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. آپ سب جانتے ہیں ان کو انٹروڈکشن کی کیا ضرورت, لیکن سر پھر بھی آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ قاسم علی شاہ پرسنالٹی کیا ہے, شارٹ ورڈز میں ہمیں بتائیے سر. میں استاد ہوں جی. استاد ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر اس وقت ہم بیٹھے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں, اور اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, پروگریس کرتے جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر آپ نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کن پرنسپلس پر, کن اصولوں پر کھڑی کی؟ دیکھیے میری ویڈیوز جو تھیں وہ 2015 میں وائرل ہو چکی تھیں, اور یہ ساری ویڈیوز ایتھکس پہ, مورلز پہ بیس تھیں. 2016 میں ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ادارہ بنا لینا چاہیے جس ادارے کے ذریعے ہم لوگوں کو سوچ دیں اور سوچنے کا انداز دیں. ہم رائے عامہ پہ کام کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں, امید کو پھیلاتے ہیں, خیر کو پھیلاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر ہمارے یہاں پر, ہم یہاں پہ ابھی انٹر بھی ہوئے, ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہاں پر کلاسز کا اہتمام بہت آرگنائز طریقے سے کیا گیا ہے. تو سر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس جہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہ لوکیشن میں کتنی کلاسز یہاں پر اس وقت ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے, ہم لوگ کیونکہ ڈیجیٹل کلاس روم کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سارا ڈیجیٹل کانٹینٹ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور باقی سب میڈیمز پہ چلا جاتا ہے, تو ہماری جو یہاں ہونے والی کلاسز ہیں وہ تو 2 ہی ہیں صرف یہاں فزیکلی جو موجود ہیں, لیکن ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. تو میرا پر ڈے جو ویوڈ ہے میرے پلیٹ فارم پہ تقریباً وہ 2 ملین کے قریب ہے ویوڈ, اور باقی اسٹیٹس پہ کتنا لگتا ہے, واٹس ایپ پہ کتنا ہے, اور باقی میڈیمز پہ کتنا ہے, وہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے. تو یہاں کی سب چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, سب کی سب چیزیں جو گرومنگ کی ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہیں, سیلف ہیلپ کی ہیں, سب چیزوں کو ہم ریکارڈ کر کے اس کے بعد نشر کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ سر. تو یہ سر کتنے عرصے سے آپ اس چیز کو, اس عمل کو لے کے چل رہے ہیں؟ یہ فاؤنڈیشن کو 5 سال ہو گئے ہیں, اور ان 5 سالوں میں اب تک تقریباً 25,000 لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس فاؤنڈیشن سے مستفید ہو چکے ہیں. 25,000 فزیکل ہے ہمارے پاس. جی. ڈیجیٹل میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ہوں گے. صحیح. انشاءاللہ. تو سر اسی کے اندر ہمیں اور بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر فاؤنڈیشن کے اندر اس وقت ہمارے پاس کتنے آن فزیکل کتنے ٹیچرز موجود ہیں, اور آن ڈیجیٹل میں ہمیں کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ پڑھانے والوں کا ایکسپوجر کیا ہے. ہم پریکٹیکل سکسیس سٹوریز کو کلاس روم میں کھڑا کرتے ہیں, یعنی ہم ٹپیکل پروفیسر کو, لیکچرار کو, پی ایچ ڈی پروفیسرز کو ہم کلاس رومز میں نہیں جانے دیتے. ہم کہتے ہیں وہ پڑھائے جس کا زندگی کا کوئی تجربہ ہے, جس کی زندگی کو کامیابی ہے, جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہے جو پریکٹیکل ہے. تو وہ ہم سے کوئی ریسورس جو اٹیچ ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں, ہر فیلڈ کے لوگ اٹیچ ہیں. اس میں اکانومسٹ بھی ہیں, اس میں پالیسی میکرز بھی ہیں, اس میں اسپوکن انگلش کے ٹیچرز بھی ہیں, اس میں رائٹنگ سکلز کے ٹیچرز بھی ہیں, کیونکہ یہ کوئی سبجیکٹ تو پڑھایا نہیں جا رہا. گرومنگ ایک اتنا بڑا مضمون ہے کہ جہاں جہاں جس طرح اسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے ہم اسے سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ٹوٹل 10 پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے اہم پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا صلح کا پروجیکٹ ہے. اس کا نام آسک ہے, آؤ صلح کریں, اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے سابقہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب. انوار صاحب 2018 میں ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فاؤنڈیشن جوائن کر لی, اور اب اپنے وہ شب و روز وہ یہاں گزارتے ہیں اور لوگوں کی صلح کرواتے ہیں. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں تقریباً 1400 کیس ہمارے پاس چل رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ ڈیلیور ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی پروسیس میں. دوسرا پروجیکٹ ہمارے پاس اسکالرشپ کا ونگ ہے. اس اسکالرشپ کے ونگ میں تقریباً کچھ 450 بچے ہیں جن کی کلاسز اس وقت بھی ہو رہی ہیں, اور یہ 450 بچہ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے. یہ BS پروگرام کا بچہ ہے. ہم انہیں 2nd یا 3rd سیمسٹر سے پک کرتے ہیں, ان کی گرومنگ بھی کرتے ہیں, انہیں منتھلی فنڈ بھی کرتے ہیں. منتھلی ان کو 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے, اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیے جاتے ہیں. ان کی گرومنگ کے لیے سارے جو گرومرز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ اویلیبل ہیں. ان کی منتھلی کچھ کلاسز ہوتی ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ جیسے سلمنگ سینٹر میں آنے سے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے, بالکل اسی طرح یہ اگر ان کو دیکھا جائے جب یہ جوائن کرتے ہیں اور جب یہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ٹوٹل ایک تبدیلی آ چکی ہوتی ہے, سوچ کی, عادتوں کی, انداز کی, ان کا نظریہ مکمل بدل چکا ہوتا ہے. بالکل سر. تو سر اسی طرح پروگرام کے اوپر ہی ہم انہی پروجیکٹس کے اوپر بات کرتے چلتے ہیں. سر جو صلح والا پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ کب سے شروع کیا سر آپ نے؟ یہ ہم نے 2019 جنوری سے شروع کیا تھا. آپ اس کو تقریباً 19 20 21 3 سال ہو چکے ہیں, 3 ساڑھے 3 سال ہو چکے ہیں. اور ان 3 سالوں میں کووڈ بھی آیا, یہ آن لائن بھی چلتا رہتا ہے, اس میں فزیکلی بھی لوگ آتے ہیں. اس کو کیس اسٹڈی کے تو لوگ پڑھنے آ جاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بڑے بڑے قابل لوگ ہم سے اٹیچ ہیں اس ادارے کے ساتھ, اور وہ اپنا دی بیسٹ دے رہے ہیں. بیسٹ کہہ رہے ہیں آپ کو. بالکل سر.
اور دوسرا جو ہمارا اسکالرشپ والا پروگرام ہے سر، یہ کتنی دیر سے چل رہا ہے اور یہ کب اس کی پاس آؤٹ اچھا، یہ 1.5 سال سے چل رہا ہے. اس میں آغاز میں کچھ بچے ایسے بھی آ گئے جن کا فائنل ایئر تھا، اور ان بچوں کو کچھ تو بچے جا بھی چکے ہیں، پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد ابھی ہمارے پاس موجود ہے. ایک اس سال ہم نے اس میں ایڈیشن کی، اور وہ تقریباً کہہ لیجئے یہ ہمارے پاس بچے جو موجود ہیں ان کی تعداد کوئی 100 کے قریب ہے اس وقت. اور یہ آئی ٹی کے بچے ہیں سارے، یہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ ہم گرومنگ کر رہے ہیں. اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے ہیزل موبائل کے نام سے، وہ ان کی گرومنگ کر رہا ہے. فیوچر میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور کیسے کیسے پرووائڈ کرے گی پاکستان کے اسٹوڈنٹس؟ دیکھیں، ہم سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ ہم ٹرینڈز بنا رہے ہیں نئے. ہم چاہتے ہیں انڈسٹری اکیڈمیاں لنکیجز ہو. اس کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں، یونیورسٹیز میں سیمینارز کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ہم بے شمار ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ رائے عامہ قائم کر سکتے ہیں کہ بغیر آپ انڈسٹری سے جڑے کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے. ہم اس پہ برین اسٹارمنگس کرواتے ہیں، ہم قابل جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ بھی اس پہ کام کرتے ہیں. تو مختلف طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے ہم رائے عامہ پہ کام کر رہے ہیں. تو جیسا سر آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ اپنے آپ کو استاد سمجھ کے پریزنٹ کرتے ہیں، تو سر ہم بخاری اسپیکس یوٹیوب چینلس ہیں، تو ہمیں بھی کچھ ایسا بتائیے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکیں وہ سب کچھ جو قاسم علی شاہ نے اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو، اپنی فیکلٹی کے تھرو باقی اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا. دیکھیے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بخاری صاحب بذات خود ایک استاد ہیں، اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ ایک پورا لائف کا ان کا جرنی ہے یہاں تک پہنچنے کا. ان کے یوٹیوب چینل سے، ان کے کاموں سے، ان کے ادارے سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کام اور بڑا ہونا چاہیے، میکسیمم لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. سر پروجیکٹس کے اندر سے ہی میں نے ایک پروجیکٹ آپ کے اس کے بارے میں سنا تھا، اس کی کیمپین لیٹس پے بیک، تو سر اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. اچھا دیکھیں، ہم انکریج کرتے ہیں کہ جس یونیورسٹی سے جو بچہ پڑھا ہے، جب وہ قابل ہو جائے، کسی مقام پہ پہنچ جائے، تو واپس پلٹے اور اپنی یونیورسٹی کے بچوں کو گائیڈ کرے جا کے. اس کمپین کا نام ہم نے لیٹس پے بیک رکھا ہے، اور اس کمپین کی بے شمار ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں. یہ کمپین گورنمنٹ نے اسے بڑا اکنالج کیا. گورنر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی میں 7 وائس چانسلر شامل تھے. اس پوری کمیٹی کو میں ہیڈ کرتا رہا، میں پریزنٹ کرتا رہا، میں گائیڈ کرتا رہا کہ کس طرح سے زیادہ فائدہ دیا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور کس طرح سے یونیورسٹیوں میں کلچر کی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ جو ہم ڈگری دیتے جا رہے ہیں، رٹے لگواتے جا رہے ہیں، نمبر دلاتے جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہم بچوں کو کچھ ایسا دیں کہ وہ پھر ساری زندگی کہیں کہ جی ہم نے کچھ سیکھا ہے، ہماری گرومنگ ہوئی ہے. تو اس کمپین میں بے شمار ایکٹیویٹیز یونیورسٹیوں میں بھی ہو چکی ہیں، اور ٹی وی پہ بھی ہم اس کی کمپین چلاتے رہتے ہیں، اور بے شمار ہمارے بلاگز بھی اس پہ لکھے گئے ہیں. سر اسی طرح آگے پوچھتے چلتے ہیں آپ سے، چونکہ آپ نے ہمیں اس سارے پروجیکٹ سے اپنے آگاہ کیا، یہ ہمیں ایک انسائٹ دیتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر. تو اسی سے آگے ہمیں آگاہ کرتے چلیں کہ قاسم علی شاہ جو پرسنالٹی ہیں، جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرس کو، نوجوانوں کو انسپائر کرتے ہیں، تو سر یہ پرسنالٹی سے ہم کیا یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں جو ہم لوگ اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں اور باقیوں کو دکھا سکیں اور باقیوں کو سکھا سکیں؟ دیکھیں، میں بڑی ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی اور یہاں تک کا سفر طے کیا. اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اس ملک کی عدلیہ کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا، فوج کو، جوڈیشری کو، سول سروسز کے لوگوں کو، مختلف اداروں مجھے جا کے پڑھانے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں اگر ایک ٹیوشن پڑھانے والا یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو یہ سب جو نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، انقلاب لے کر آ سکتے ہیں. تو اپنا رول پلے کریں، جو دی بیسٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ یقیناً کرم کرے گا اور رستے بنتے چلے جائیں گے. تو ویورز، یہاں پر ہم اپنے انٹرویو کو سم اپ کرتے چلیں گے صرف آخری سوال سے، جو ہمارا قاسم علی شاہ سے ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے سر؟ اچھا دیکھیے، میرا ہمیشہ یہ میسج رہا ہے ینگسٹرز کو، کوشش نہ چھوڑیں. آپ کی کسی بھی طرح کی ایفرٹ آپ کو پے بیک کرتی ہے. آپ اگر محنت کر رہے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لگاتا ہے، آپ کو مقام دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے، کسی نہ کسی وقت میں پے بیک کر دیتی ہے وہ چیز. میں بے شمار اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں، مجھے وہاں سے کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، کوئی پیمنٹ نہیں ملتی تھی، لیکن میں شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ جو رول پلے میں کر سکتا ہوں، جو آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں. اور اللہ نے کرم کیا، وہ کرتے کرتے بندہ خود ہی اپنے لیے بھلا کر رہا ہوتا ہے، کسی کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا میسج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا، بارڈر لیس وائرل ہو گیا. تو آپ کی کسی بھی طرح کی محنت ضائع نہیں جاتی، کوشش نہ چھوڑیں. شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اسی سے ریلیٹڈ ہمیں اپنی فاؤنڈیشن سے بھی آگاہ کیا. اسٹوڈنٹس، آگاہ رہی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پاکستان کی پرسنالٹیز جو ہمارے لیے سکسیس سٹوریز ہے، جن کو ہم یوز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل.
یہاں پہ انہوں نے پوری فاؤنڈیشن کھڑی کی, کیسے کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج کہاں پر کھڑے اور آگے کہاں جانا ہے, پوری جرنی ہم نے اس انٹرویو میں طے کی, اور انشاءاللہ آگے آپ کو ایسی پرسنالٹیز دکھاتے رہیں گے. تب تک کے لیے ویورز, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, پاکستان زندہ باد.